السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آئے دن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جہاں پر کسی جعلی عامل نے لوگوں کی معصومیت، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہو۔ لوگ اکثر اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر۔ کسی کے ہاں شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کے کاروبار کا مسئلہ چل رہا ہے یا صحت کے معاملات۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کی خدمت میں ایسا ہی ایک موضوع لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر 15 سالہ یاسمین کو ایک جعلی عامل نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ سب کس طرح سے ہوا، یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں متاثرہ بچی یاسمین کے پاس اور اس سے حقائق جانتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم موجود ہیں یاسمین کے ساتھ کہ جس کے اپنے گھر میں ایک شخص آ کے رہتا رہا، اپنے آپ کو عامل کہتا رہا اور 3 روز قیام کیا، اور اس قیام کے دوران اپنی منمانی کرتا رہا، جو جی میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا، اور پھر آخر میں تیسرے روز یاسمین کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اور یہ سب کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں عامل ہوں، میرے بہت سے مرید ہیں، یاسمین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں یاسمین کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سب کس طرح سے ہوا، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یاسمین، یہ بتائیے گا کہ یہ اس واقعے کی پوری تفصیل کیا ہے، یہ کیسے یہ شخص جو اپنے آپ کو عامل کہتا ہے یہ کیسے آپ لوگوں تک پہنچا، اور آپ لوگوں نے کیسے اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی؟ میں آلریڈی 1 مہینے سے ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں۔ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں؟ جی، میں ایڈمٹ تھی، مجھے میدے میں السر ہے، اس کی پرابلم تھی، بلڈ کی الٹیاں آتی ہیں اس لیے۔ پہلے گنگا رام میں ایڈمٹ تھی، اس کے بعد شیخ زاہد سروسز میو ہاسپٹل۔ تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ایسی کنڈیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کا اگر کوئی پیر وغیرہ ہے تو اس سے اللہ توبہ کروائے، میں بھی یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر میری ماما نے اپنی سسٹر سے بات کی کہ اگر کوئی ہے آپ کے جاننے والا، کوئی پیر ہے تو اس کو مطلب کہ گھر بھجوا دیں، ہو سکتا ہے یاسمین کی طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے۔ اس پیر جن کو انہوں نے بھجوایا، غلام رسول اس کا نام ہے، میری فیملی میں سے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس کو میری آنٹی نے کہا کہ ساری سچویشن میری بتائی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں ان کے گھر تک، لیکن اس نے کہا کہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے انہیں بتائے بغیر وہ میرے گھر آ گیا۔ 2 دن سٹے کرنے کے بعد اس نے تیسرے دن کہا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں نے واپس بھی جانا ہے، میرے مریدوں کو کالز آ رہی ہیں مجھے، تو میں نے جانا ہے۔ تو آج میں یاسمین پہ جو ہے نا عمل شروع کروں گا، اس کو تعویذ ہے اور جنات کا اثر ہے اس پہ۔ اچھا، 2 روز وہ آپ کے گھر میں ہی رہے؟ جی، جب وہ آپ کے گھر میں رہے تو کیا مستقل سارا وقت آپ کے گھر میں ہی گزارتے تھے یا آتے جاتے رہتے تھے، یا کسی کو ملنے کے لیے جانا یا کسی کا ملنے کے لیے، ایسا تو نہیں کچھ ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ ایک مرید تھا ان کا، وہ اکثر اس کو بھیج دیتا تھا، کبھی کہتا تھا باہر چلے جو سگریٹ لے آؤ میرے لیے، کبھی کچھ لے آؤ کبھی کچھ، لیکن وہ زیادہ تر مجھے اپنے پاس بٹھا کے رکھتا تھا، کہتا تھا کہ اس کو میرے پاس رہنے دیں اور اس کی طبیعت یوں کچھ بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کا یہاں آنا بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جب تیسرے دن اس نے 3 بجے تک باتیں کرتا رہا، سب کو مطمئن کرتا رہا کہ میں ٹھیک، مطلب اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق بہت کچھ اس نے بتایا۔ اس کے بعد اس نے جب 3 رات کے بج گئے، اس نے میری پوری فیملی سے کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں اور میں نے جنات کو اور اپنے موکلوں کو بلانا ہے، تو کسی گھر والوں کی موجودگی میں وہ اندر نہیں آتے، تو اگر کسی نے بھی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو بچی کی جان چلی جائے گی۔ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ تو تیسرے دن انہوں نے کہا، اور یہ تب کہا انہوں نے کہ ان کے مطابق ان کے مرید انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت کم ہے تو ان کو عمل شروع کرنا ہے، لیکن جو شروع کے 2 دن تھے اس میں جب بھی آپ کبھی ان کے پاس بیٹھتی تھیں تو اس وقت آپ کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے گھر والے ساتھ نہیں بھی تھے؟
نہیں، گھر والے ہوتے تھے، وہ بیڈ روم میں ہی بیٹھا ہوتا تھا، تو میں کیونکہ میں الگ سوتی تھی، الگ بیٹھتی تھی، میں زیادہ چل پھر تب بھی نہیں سکتی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میرے ساتھ بیڈ پہ لٹا دیں آپ. حالانکہ اس بات سے مجھے بہت زیادہ اعتراض تھا، میں نے کہا میں وہاں نہیں جا سکتی، تو اس نے کہا کہ یہاں یہ لیٹے گی تو یہ بہتر رہے گی. پھر مجھے اس نے کہا، زبردستی انہوں نے کہا کہ اس کو نا بیڈ پہ ادھر لٹا دیں. پھر یہ میں پہلے 2 دن کی بات آپ یہ بتا رہی ہیں؟ جب وہ پہلے دن آئے نا، اگلے دن انہوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. پہلے دن تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی بات میرے متعلق نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، تمہیں کیوں وامٹنگ آتی ہیں، کیا مسئلہ اور کیا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت عمل ہے تو میں تم پہ کروں گا تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی. اچھا، اور پہلے 2 دن میں کوئی عمل انہوں نے کیا کچھ پڑھ کر یا کوئی تعویذ وغیرہ دیا؟ نہیں، تعویذ تو نہیں دیا. اس نے یہ کہا تھا کہ اس پر تعویذوں کا اثر ہے اور جنات کا اثر ہے، اور یہ جو میں آپ کو دوائی بنا کر دے رہا ہوں نا، یہ کھایا. اور اس نے مجھے بالکل ہی میڈیسن ہاسپٹل کی بند کروا دی تھی. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دوران عمل کے لیے کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ جی مجھے، یا آپ کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بازار سے آپ یہ خرید کے لا کر دیں، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، کوئی ان کی طرف سے مطالبات تھے؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا، لیکن جب وہ آئے تھے نا ہمارے گھر، تب اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو میری گاڑی وغیرہ کا ارینج آپ لوگ خود کریں گے تو تب میں آ جاؤں گا. وہ ارینج میرے پیرنٹس نے کیا تھا. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو جو میرا بنتا ہے نا وہ آپ لوگ مجھے دے دیجیے گا. اور باقی وہ جو منگواتا رہا ہے میڈیسن میری بند کروا کے، تو پتہ نہیں عجیب عجیب سے اپنی چیزیں منگواتا رہا ہے. کیا چیزیں منگواتا رہا؟ مطلب کہ کھجوریں ہو گئی، وہ جو وہ منگوا لی. اس کے بعد گری ہے وہ منگواتا رہا ہے، دیسی گھی ہے وہ منگوایا، جو چیزیں میں نے لائف میں کبھی یوز نہیں کی ہیں. تو وہ زبردستی وہ بنا کر تو مجھے اپنے، میں حالانکہ کہتی تھی کہ میں خود کھا سکتی ہوں، لیکن وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. تو اس پہ وہ کچھ پڑھتا رہتا تھا. اور ایک پھر اس نے کاغذ پہ میری پوری فیملی کے نام لکھے، میرا نام لکھا. تو اینڈ پہ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی جو ہے ہائٹ ہے وہ 6 فٹ ہے، تو وہ جو ہے رنگ اس کا سانولا ہے. اس نے یاسمین کو تعویذ ڈالے ہوئے جس کی وجہ سے اس پہ جنات کا اثر ہو گیا. تو اس نے یہ کہا کہ میری ادھر ہاسپٹل میں آنا تھا، میں نے 14 دن بعد چیک کروانا تھا. اس نے وہ دن بھی آ گیا، انہوں نے منع کر دیا. اس نے کہا اس کو ہاسپٹل بھی آپ نے نہیں لے کر جانا، میڈیسن بھی اس کی بند کر دیں تو میں خود اس کو ٹھیک کروں گا، آپ فکر یہ اتار دیں اس کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہسپتال میں دوبارہ آنے کا دن آیا، یہ وہ تیسرے دن انہی 3 دنوں میں سے تھا؟ یہ انہی 3 دنوں میں سے دن تھا. دوسرے دن مطلب کہ میں نے ہاسپٹل آنا تھا تو انہوں نے منع کر دی. اس نے کہا کہ اب کسی کو آپ نے کال نہیں کرنی، کسی ڈاکٹر کو نہیں کال کرنی، کوئی اس کا علاج نہیں کروانا، یہ مجھ سے ہی ٹھیک ہو جائے گی. اس دوران آپ کے گھر والوں نے کہیں سے اور معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ آپ، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک انجان بندے کو اپنے گھر میں گھسا لیں صرف اس کے یہ کہنے پر کہ میں پیر ہوں یا میں عامل ہوں. نہیں، یہ جانے کی، کیونکہ میری جو آنٹی ہے نا وہ ان کے پاس ہی رہتی ہیں، اسی گاؤں میں وہ رہتی ہیں، اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے اس پہ پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا وہ ایک بنایا ہوا ہے، اور یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بالکل رائٹ پہ ہیں. اور ان سب کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھے پیر ہیں اور سید ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے، جو غلام رسول اس کا کہنا ہے کہ میرے جو باپ دادا ہیں ان کے ادھر بنے ہوئے مزار بنے ہوئے اور ہماری بڑی عزت ہے اور سید ہیں ہم. تو میری آنٹی سے جب میری ماما نے یہ شیئر کی تھی میری پرابلم، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی نیک انسان ہے اور اس کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کافی فیملیوں کو ٹھیک کیا ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ میں بھی ان سے ٹھیک ہو جاؤں گی. لیکن میں فرسٹ ڈے سے ایگری نہیں تھی، کیونکہ الحمدللہ میں خود تہجد گزار ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ اگر شفا ذات کے ہاتھ میں ہے، مجھے ملنی ہوئی تو مل جائے گی، لیکن میرے رشتہ داروں نے بہت زیادہ فورس کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس شخص کے ساتھ غلام رسول آپ نے نام بتایا نا، اس کے ساتھ جو اس کا مرید تھا، وہ آپ نے کہا کہ بازار کبھی کبھار اس کو بھیج دیتا تھا کہ جی میرے لیے سگریٹ لے آؤ یا کوئی اور چیز لے آؤ، اس کے علاوہ وہ رہتا آپ کے گھر میں ہی تھا اس کا مرید؟ وہ گھر میں ہی رہتا تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، نہ اس نے کبھی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا. وقت پہ ہی اس کو سونے کو بھیج دیتا تھا، کہتا تھا تم سونے کو چلے جاؤ اور میں ابھی بیٹھا ہوں. حالانکہ اس کا جو بستر تھا وہ دوسرے کمرے میں بناتے تھے، تو اس کو 50 دفعہ کہنے پر بھی آپ سو جائیں، جا کر سو جائیں، یہ کہتا تھا نہیں
میں نہیں سو سکتا، میں تھکا نہیں ہوں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. اس کا روٹین کا کام تھا، یہ ہر وقت ٹی وی دیکھتا رہتا تھا. اور دوسرے دن اس نے مجھے ڈاکٹرز نے سگریٹ سے منع کیا کہ اس کے پاس سگریٹ نہیں پینی، لیکن یہ جتنے دن میرے گھر میں رہا ہے میں بیڈ پہ ہی ہوتی تھی، اس نے سگریٹ نہیں چھوڑی. اور اس نے دوسرے دن مجھے پوری رات بٹھا کر مجھ سے آنسر کویسچن کرتا رہا ہے. میں زمین پہ بیٹھی رہی ہوں، مجھے نہ یہ خود سوئے اور نہ یہ انہوں نے مجھے سویا. کیا کوشچن آنسر کرتا رہا ہے؟ بس میری اسٹڈی کے متعلق پوچھتا رہا ہے، میری لائف کے بارے میں پوچھتا رہا ہے. اور اس دن انہوں نے میری فیملی کو بہت زیادہ مطمئن کر لیا تھا کہ یہ صحیح ہے. میرے بارے میں بہت زیادہ میری تعریفیں کرنے لگ گئی، اچھی بچی ہے، اس کی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھیں اینڈ واٹ ایور. لیکن میرا دل اس وقت بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اپنی فیملی سے یہ کہنا بھی چاہ رہی تھی، نہیں کہہ پا رہی تھی. تو انہوں نے بالکل ہی میری فیملی کو مطمئن کر لیا تھا یہ ایک اچھا انسان ہے اور یہ کہ میں ان سے ٹھیک ہو جاؤں گی. نے کہا کہ میں ادھر بیٹھی ہوں اس کے پاس، آپ کو جو کرنا آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی بھی انوالو ہوگا تو اس پہ مطلب کہ کوئی الٹا اثر پڑ سکتا ہے، آپ لوگ جا کر سو جائیں اور میں جو ہے نا اپنا عمل شروع کرنے لگا. انشاءاللہ صبح تک نا اس کی الٹیاں رک جائیں گی اور یہ بالکل تندرست ہو کر اپنے آپ چلے گی بغیر سہارے کے. سب سے پہلے تو دروازہ لاک کیا اور لائٹ جب انہوں نے آف کی تو اس وقت مجھے لگا کہ کچھ غلط ہے. تو تب میں نے اپنی ماما کو آواز دی، پھر پاپا کو دی. جیسے میں نے آواز دی انہوں نے آ کر نہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ. آپ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ماشاءاللہ اتنا تو آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوگا. اور آج کل کے دور میں کہ جہاں پر ٹیلی ویژن پر آپ کو اچھے اور برے دونوں طرف کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، دونوں رخ ہی آپ دیکھ پاتے ہیں، تو وہاں پر انسان کو یہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کے جھانسے میں، ان کے ٹریپ میں نہیں آنا ہے. تو پھر بھی آپ لوگ اس کی بات کا اعتبار کرتے رہے اور 3 دن تک اس کو اپنے گھر میں رکھا اور اس انتظار میں رہے کہ شاید یہ آپ کی طبیعت کو بہتر کر دے گا. یہ میرا خیال نہیں تھا، میری فیملی کا خیال تھا. اور جو میری آنٹی ہیں، کیونکہ وہ ان کو کافی عرصے سے جانتی ہیں، ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ تیسرے دن کیا ہوا؟ تیسرے دن یہ ٹی وی دیکھتے رہے، بیڈ پہ بیٹھے رہے. میری اس وقت طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کی وہ دوائی کھانے کی وجہ سے مجھے پھر سے بلڈ کی وامٹنگ آنا شروع ہو گئی تھی. مطلب کہ 2 گھنٹوں میں مجھے کوئی 5 وامٹنگ ہو گئی تھی بلڈ کی. اس وقت 3 بجے تک یہ بیٹھا رہا ہے. اس نے پھر کہا ہے، جب رات کے 3 بج گئے، اس نے میرے پیرنٹس کو کہا ہے، میری سسٹر بھی کمرے میں تھی، اس نے کہا اب آپ لوگ باہر چلے جائیں اور جا کر سو جائیں. کیونکہ 22 دن تک کوئی بھی نہیں سویا تھا گھر میں، سب میرے پاس ہاسپٹل ہوتے تھے، تو ظاہر ہے ان کو نیند وغیرہ آئی ہوئی تھی. انہوں نے بار بار فورس کیا. میری والدہ نے کہا کہ میں ادھر بیٹھی ہوں اس کے پاس، آپ کو جو کرنا آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی بھی انوالو ہوگا تو اس پہ مطلب کہ کوئی الٹا اثر پڑ سکتا ہے، آپ لوگ جا کر سو جائیں اور میں جو ہے نا اپنا عمل شروع کرنے لگا. انشاءاللہ صبح تک نا اس کی الٹیاں رک جائیں گی اور یہ بالکل تندرست ہو کر اپنے آپ چلے گی بغیر سہارے کے. انہوں نے بلیو کر لیا. پھر میری والدہ باہر چلی گئی، تو اس نے بس اس کے سامنے انہوں نے شروع کیا درود پاک پڑھنا. وہ باہر گئی ہیں تو ان کی عجیب کنڈیشن ہو گئی تھی. یہ بار بار باہر دیکھنے جا رہا تھا کہ سب سو گئے یا نہیں سو گئے. نہیں، رائٹ 15 منٹ بعد جب ان کو یہ ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں، یہ اندر آئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو دروازہ لاک کیا اور لائٹ جب انہوں نے آف کی تو اس وقت مجھے لگا کہ کچھ غلط ہے. تو تب میں نے اپنی ماما کو آواز دی، پھر پاپا کو دی. جیسے میں نے آواز دی انہوں نے آ کر نہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور دوسرے پھر ہاتھ سے انہوں نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. کیونکہ مجھ میں آلریڈی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کے علاوہ میں کچھ چلاتی، کچھ کہہ پاتی. پھر اس نے میرے کپڑے اتارے.
اور میرے ساتھ بد اخلاقی کی. اور سب کچھ ہونے تک میں ہوش میں تھی. مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اس نے رات 3 بجے کا ٹائم تھا, مجھے نہیں پتا فجر کی اذان ہوگی, تہجد کی ہوگی, صبح 5-6 بجے جا کر کہیں اس نے پھر جا کر مجھے اس نے چھوڑا. اور اس وقت میں بالکل اس وقت پھر مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کچھ بھی نہیں پتا. پھر میں اپنے ہوش میں نہیں تھی. جب ماما نے مجھے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اس کو ہوا کیا, یہ کچھ نہیں بول رہی. اس نے یہ کہا کہ جو میں نے اس پہ عمل کیا نا, تو وہ جنات کا جو سایہ تھا اس پہ وہ اثر ختم ہو گیا, صرف اس وجہ سے یہ بے ہوش ہے. لیکن میرے جانے کے بعد 10 منٹ بعد یہ ہوش میں آ جائے گی. اس کے بعد اس نے بہت زیادہ جلدی سے وہ نکلا ہے میرے گھر سے. 2000 روپیہ میری ماما نے اس کو دیا ہے ساتھ, وہ اس نے پکڑا ہے اور وہ جو ہے وہ گھر سے میرے چلا گیا. پھر اس کے جانے کے بعد رات 7 بجے میں ہوش میں آئی ہوں. میں نے پھر ہر چیز اپنی ماما کو بتا دی کہ وہ یہ میرے ساتھ کر کے گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہاں کے انصاف ہے کہ ایک تو میرے ساتھ زیادتی کی کہ میری زندگی برباد کر دی گئی, اوپر سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کے پیچھے فیملی کہتی کہ ہم تو چھوٹ جائیں گے اور فکر نہ کرے بہت جلدی یہ باہر آ جائے گا, لیکن آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیں. ناظرین, آپ نے یاسمین کی گفتگو سنی اور جو یاسمین کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے. یہ سب لوگ آخر کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے, اور اس کے اوپر ہم پروگرام اگر کر رہے ہیں تو حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان جیسے 2 نمبر ڈھونگی فراڈی لوگوں کے خلاف آپریشن کرے, کریک ڈاؤن کرے, تاکہ ان کو بالکل ہی ختم کیا جائے. اور یہ جو یہ پورا معاملہ ہے کہ جس میں لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اپنی شکایات یا اپنے مسائل لے کر, اس سلسلے کو ڈسکریج کیا جائے, تاکہ اگر ہم نے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات کم ہوں تو اس کے لیے ہمیں رجوع اپنے رب سے کرنا ہے اور کسی سے نہیں. آپ نے اس بچی کی گفتگو سنی کہ جس کو ایک عامل نے, ایک جعلی عامل نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. یاسمین نے جو ہمیں تفصیل بتائی, اس تفصیل کے مطابق اب ہم اسی گھر میں, اسی کمرے میں موجود ہیں کہ جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا. اور جیسا کہ ابھی جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ہمیں یاسمین نے بتایا کہ جی گھر میں ٹی وی بھی ہے, کمرے میں ٹی وی پڑا ہوا تھا جو بیٹھ کے وہ دیکھتا رہتا تھا. یہ وہ ٹی وی ہے جو بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا, اور پھر اسی کمرے میں زیادہ وقت گزر رہا تھا. اس جعلی عامل کا آرام یہیں پر کر رہا تھا, یہیں پر باتیں بناتا رہا, یہیں پر ڈرامے کرتا رہا اور آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا. ہمارے ساتھ یاسمین کی والدہ بھی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ آپ کی مجبوری, آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب سارا واقعہ ہوا اور اسی کمرے میں سب ہوا, تو آپ کو, یاسمین کی تو عمر کم ہے, بچی ہے, لیکن آپ کو بھی کسی بھی وقت شک نہیں ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟
نہیں، ہمیں 2-3 مرتبہ شک ہوا تھا، لیکن اس کے پاس 5 صورتہ تھا، قرآن شریف اس کے پاس تھا، ایک اس کے پاس عربی کتاب تھی جس میں کافی کچھ لکھا ہوتا. اگر ہم قرآن پہ نہ یقین کرتے تھے، پھر بھی وہ لوگ کہتے تھے بھی منافق ہوتا ہے انسان جو اللہ کی پاک کلام سے نہیں یقین کرتے. لیکن اس نے کہا تھا بھی آپ اس 2 جہان کے اوپر یقین کریں اور آپ اپنے خدا پہ یقین کریں اور مجھ پہ یقین رکھیں. ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی جو ہے نا، یہ اس لیے میں اس کی بھلائی ہے جو میں پڑھائی کر رہا ہوں. مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کا گھر ہے جی جی جس میں یہ اس کمرے کے باہر ایک صحن ہے چھوٹا سا اور ساتھ میں ایک اور کمرہ، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت دور دور فاصلے پر آپ سب اس وقت رات کو سو رہے تھے. جی. تو جب آپ کی بیٹی یہاں پر تھی، آپ کو بلایا، آپ کے شوہر کو آواز دی، تو آپ میں سے کسی کو بھی آواز نہیں سنائی دی؟ وہ اس لیے نہیں سنے گی، جو وہ بیمار تھی، اس کو 24 دن ہو گئے تھے ہاسپٹل میں. ہم لوگ سب اس کے ساتھ ہوتے تھے، کیوں ہمیں تو پہلے بہت پرابلم میں تھی، ہمیں کس چیز کا نہیں علم تھا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہونے والا. اس نے ہمیں کہا تھا بھی میرے نا جو جنات وغیرہ ہے نا، اور آپ نے کسی نے اندر آنے کی کوشش کی تھی، اس میں آپ کی بیٹی کو نقصان ہوئے گا. ناظرین، آپ نے یہ تفصیل سنی، اور یہاں پر کمرے میں یہ میڈیسن بھی موجود ہے، جو میڈیسن آپ کی یہ بیٹی کی ہے نا؟ جی، میری بیٹی کی. یہ آپ کی بیٹی کی دوائی ہے جو کہ ڈاکٹر نے دی ہوئی تھی. بالکل. یہاں اور بھی پڑی، یہ بھی میری بیٹی کی ہے. اچھا، یہ بھی اسی کی ہے. یہ ساری وہی میڈیسن ہے جو آپ کے ڈاکٹر نے دی ہوئی ہیں؟ یہ سب اسی کی ہیں، یہ ڈاکٹر نے جو دی ہوئی ہے. یہ بابا جی بند کروا دی تھی. اس نے کہا تھا کوئی میڈیسن نہیں دینی اور یہ بند کرے. اچھا، یہ وہ تمام ادویات ہیں جو کہ آپ کی بیٹی استعمال کرتی ہے ڈاکٹرز کے کہنے پہ. یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ یہ جو جعلی عامل تھا، اس نے کوئی ایسی چیز دی کھلانے کے لیے یا پینے کے لیے؟ پینے کا پانی دیتا تھا، اس میں تویز ہے بابا جی کا، میں آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا، یہ ہے جی وہ بوتل جس میں یہ بابا جی کا تویز موجود ہے. یہ پانی جو ہے یہ آپ ہی؟ یہ پوری فیملی ہم پیتی تھی، پوری فیملی کو دیا؟ ہاں، پوری فیملی کو اس نے دیا تھا. اور یہ کیا کہا تھا کہ یہ صرف آپ کی بیٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری فیملی کے لیے؟ اس نے کہا تھا یہ آپ کی بیٹی کے لیے نہیں ہے، یہ پوری فیملی کے لیے. پوری فیملی جو ہے نا، اس کے اوپر جو جینات ہے نا، اس کا اثرات ہے نا. اس نے کہا تھا بھی اس کے اوپر میں نے کچھ لکھا، یہ اسی کے اندر رہنے دو، اور جب یہ پانی ختم ہو جائے نا تو دوبارہ اس میں پانی اور ڈالنا اور 7 دن تک یہ پینا. 7 دن میں پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا آپ کے پاس. ناظرین، اسی کمرے میں موجود دیوار پہ یہ قرآنی آیات موجود ہیں فریم ہوئی ہوئی. دوسری جانب اللہ کا نام ہے، اور دائیں طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا اور آخرت میں نفع کے لیے 25 سنہری اصول. تو اس شخص نے نہ دنیا کا سوچا نہ آخرت کا سوچا. قرآن پاک بھی موجود ہے، اور اسی کمرے میں یہ شخص، یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس نے ذرا نہیں سوچا اور بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں متعلقہ پولیس اسٹیشن جہاں پر یہ جعلی عامل گرفتار ہے، اور اس سے چل کر پوچھتے ہیں کہ ابھی تو یہ واقعہ منظر عام پر آ گیا، اس سے پہلے بھی یقیناً بہت سے لوگوں کو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے اور ان کے گھر میں موجود بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا. یقیناً یہ تمام تفصیلات چل کر معلوم کرتے ہیں. کتنے لوگوں کا علاج کیا؟ علاج میں نہیں کر سکتا سر، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ. یہ وہ مذاق ہے کہ جو میں کئی مرتبہ لوگوں سے سن چکا ہوں. ناظرین، اب ہم متعلقہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں جہاں پر گرفتار ملزم غلام رسول بھی ہے. اس سے ہم بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ تفتیشی افسر نصر اللہ صاحب بھی ہیں. نصر اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ہم گرفتار ملزم سے بات کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ اپنے آپ کو جو عامل کہتے ہو، یہ جو کام کر رہے ہو، کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ جی سر، میں عامل نہیں ہوں. پھر کیا ہو؟ جی میں سید ہوں. اور ہمارا وہاں بزرگوں کا سلسلہ ہے. یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، تقریباً 700 سال پرانا ہے، اور پورے وہاں علاقے کے لوگ سر جانتے ہیں. اچھا، لوگوں کو تعویذ وغیرہ کر کے دیتے ہو؟ نہیں سر، کچھ تعویذ. ان کو تعویذ کر کے دیے؟ میں نے خود دیکھا ہے بوتل میں تعویذ ہے. پانی میں تم نے کہا کہ تعویذ جو ہے یہ گھول کے سارے گھر والے پئیں کیونکہ ان کے اوپر جنات کا اثر ہے. سر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، کوئی تعویذ میں نے ان کو نہیں. میں نے خود دیکھا نا سر. وہ تو انہوں نے کہاں سے لیا یہ مجھے نہیں پتا. پتا. گھر میں کتنے دن رہے ہو؟ سر ان کے گھر میں نے 2 دن اور 3 راتیں رہا ہوں. کیوں رہے ہو ان کے گھر میں؟ سر ان کی سسٹر نے وہاں
وہاں سے ہمیں کہا تھا، بلکہ یہ 1.5 مہینے سے فون کر رہے تھے کہ آؤ، ٹھیک ہے، بچی جو ہے وہ خون کی الٹیاں کرتی ہے، تو اس کو کیا ہے. میں نے ان لوگوں کو وہیں سے بتا دیا تھا کہ اس کو کوئی ایسا جن وغیرہ نہیں ہے. یہ اس کی برادری بھی وہاں، وہ اس کی بہن بھی اور باقی پھر لوگ لینے بھی، کیا ان کے گھر؟ ہاں لینے کے لیے سر انہوں نے اس لیے بلایا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ آ جاؤ. ٹھیک ہے، میں سر یہاں آیا ہوں. نہیں، یہ زور زبردستی سے تمہیں لا نہیں سکتے نا کہ یہ کہہ دیں گے، اور تم اگر ایک کام نہیں کرتے ہو، تمہیں ایک کام کی معلومات نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرنے کے لیے جاؤ گے؟ سر وہ ایسا ہے کہ چھوٹی موٹی یہ جو حکمت کی ٹپس ہے وہ میں ایسے کر جانتا ہوں. کیا حکمت کی زیادہ ٹپس ہیں؟ نہیں، زیادہ نہیں. حکمت کی کیا ٹپس ہیں بتاؤ؟ جیسے بھی کوئی چھوٹی موٹی، کوئی اتنی خاص نہیں. بتاؤ کوئی نا، میں مثال کے طور پہ دو. اگر سر کسی کو یوں خون کی الٹیاں آ رہی ہیں تو کیا کرو گے؟ سر اس میں مجھے یہ لگا تھا کہ شاید یہ بچی کو جو خون یہ آ رہا ہے، اس کے کوئی اندر پھیپھڑوں کے نزدیک کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو چبھی ہوئی ہے. اچھا، اس وجہ سے میں نے سر ان کو صرف ایک ٹپس دی تھی. کیا ٹپ دی تھی؟ وہ دی تھی سر، اس میں بادام کی گری تھی، اور یہ چھوارا تھا، اور مکھن تھا. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں میں ان کو ملا کر میں نے کہا کہ یہ تم اس کو کھلاتے رہو. وہاں پہ پھر رکے کیوں؟ 2 دن 3 راتیں رکے کیوں؟ وہ سر انہوں نے خود مجھے روکا تھا. کس اس لیے لیے روکا تھا کیونکہ یہ مجھے جانتے تھے، میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا. پوری برادری ان کی مجھے جانتی. سر کیا جانتی ہے؟ کتنے لوگوں کو تم نے شفا دی ہے؟ نہیں، شفا والی بات تو سر نہیں، یہ کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ یہ تو ان کے لوگوں میں سے بھی کوئی 5 7 10 لوگ ایسے ہوں گے. کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ علاج میں نہیں کر سکتا سر. کسی کی روزگار کا مسئلہ ہو، کاروبار کی تنگی ہے، جی، اور کوئی پریشانی ہے گھر کی، تو اس کے لیے کیا تجویز کرتے ہو؟ میں اس کے لیے یہ تجویز کرتا ہوں کہ وہ صبح کی نماز پڑھے، اور نماز کے بعد جو ہے جیسے وہ دعا سے فارغ ہو تو درود پاک پڑھ کر الحمد شریف پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگے، خیر ہو، مالک خیر کرے گا. ماشاءاللہ. خود نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں میں. جب ان کے گھر میں تھے ایک بھی دن نماز پڑھی؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھی؟ یہاں پہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم تو لوگوں کو نماز کا مشورہ دیتے ہو کہ نماز پڑھو، تو دوسروں کو نماز کا مشورہ دے رہے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو. میں بتا رہا ہوں کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. نہیں جی، جب میں بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں رکا ہوں تو میں نے نماز نہیں ان کے گھر پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو تلقین کرتے ہو. بڑے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہے. یہ کیا کیسی غلطی؟ سر غلطی ہوئی نا، جب نہیں پڑھی تو غلطی ہوئی نا. تو وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے نا. وہاں پر لوگوں کو نا چلاکی ہوشیاری اس طرح کرتے ہوگے، پہلے نماز کی بات کرتے ہوگے، پھر وہاں پر کہتے ہوگے جی قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر کہتے ہوگے کہ اگر کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے تو گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگو. یہ ساری وہاں پہ ڈرامے بازی کرتے ہوگے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہوگے. لوگوں کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہو کہ بھائی میرے پاس آؤ؟ 1 منٹ سر، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ، اور نہ ہی کوئی میں نے مرید بنا کر رکھا. یہ جو ہے نا، یہ وہ مذاق ہے کہ جو میں کئی مرتبہ لوگوں سے سن چکا ہوں. تم جیسے کئی لوگوں سے میں سن چکا ہوں کہ میں تو کسی کو بلاتا ہی نہیں ہوں، لوگ تو خود آتے ہیں چلے ہوئے. میری کیا مجال کہ میں لوگوں کو کہوں؟ میں تو ان سے کہتا ہوں نہیں میرے پاس نہیں آؤ، جاؤ جا کے نماز پڑھو، رب سے عبادت کرو، رب سے مانگو جو مانگنا ہے، میرے پاس نہیں آؤ. پھر بھی لوگ آتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، اور لوگ خود آ جاتے ہیں. جی اب لوگ خود آ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ مجبوری ہے نا. سر میں تم تو گئے ہو نا ان کے گھر، تم تو کہتے ہو نا کہ تم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہو، تم تو بس کہتے ہو کہ جی اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو. تو ان کے گھر بھی جا کر بس وہیں پر جا کر آدھے گھنٹے کا زیادہ کام تھا، ان کو مشورہ دیتے. ان کے اصرار کرنے پر اگر وہاں سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئے ہو، ان کے گھر آ گئے ہو، تو ان کی جو مطالبہ تھا، جو خواہش تھی، وہ پوری کر دی. تو پوری کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑتے. صرف آدھے گھنٹے کا کام تھا، وہاں رک کر کیا تم کرتے رہے ہو؟ ڈرامے کرتے رہے ہو؟ نہیں، ڈرامہ نہیں سر، آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ان لوگوں نے محبت دی تھی، ان کی محبت نے ہی 2 دن روک لیا تھا. محبت تو تھانے میں بھی مل رہی ہوگی. یہ تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے محبت دی ہے تو اب یہاں پہ رکنا تو بنتا ہے نا. یہاں تو رکنا بنتا ہے. محبت جو دے گا ان کی طرف تم وہیں پہ ڈیرے لگا لو گے. وہاں پھر تم نے کیا کیا ان کے گھر میں؟ وہاں میں نے کیا کیا سر، رکے ہیں. جب آخری رات جانا تھا دن کو 4:30 بجے تک ہم لوگ بیٹھے رہے. 4:30 بجے میں نے کہا کہ آپ سوئیں، ہم نے بھی جانا ہے. ایک بیڈ ہے، اس کے اوپر میں سو گیا ہوں، نیچے 2 لڑکیاں وہ سوئی ہوئی ہیں. ان کی جو والدہ صاحبہ وہ میرے پاس پہلے بیٹھی رہی ہے. جب میں نے کہا کہ اب سونا ہے، وہ باہر سامنے اپنا وہ کیا ہے، باہر برآمدے میں جو کمرے کا ہے دروازہ ہے، اس کے ساتھ 4 پائیاں لگی ہوئی ہیں. 2 بھائی ان کے سوئے ہوئے ہیں، باپ سویا ہوا ہے، ایک لڑکا میرے ساتھ تھا وہ سویا ہوا ہے، ایک بہو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. تقریباً 5 پونے 5 بجے لائٹ گئی ہے. اس وقت سر وہ بچی اٹھ کر بیڈ کے اوپر آ گئی،
اس نے آتے ہی, میں سچ بول رہا ہوں, ہاں, آتے ہی اس نے, میں اس وقت میری آنکھ لگ چکی تھی, اس نے ایسے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے, ہاتھ رکھ کر مجھے پتہ نہیں چلا, تب تک میری آنکھ نہیں کھلی. اس نے سر مجھے, میری آنکھ کھل گئی. چلیں نصر اللہ صاحب, یہ جو فرما رہے ہیں وہ آپ نے سنا, میں نے بھی سنا. آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ ہماری تفتیش میں اس نے بتایا ہے, جو آپ کو کہانی بتائی ہے یہی بتایا ہمیں بھی, اور ان کے میڈیکل ملازہ ڈاکٹر بھی کروایا اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا, اور وہ وکٹم کا بھی ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا, ان کا بھی ملازہ ڈاکٹر کروایا. جو ہماری نظر میں تو اپنا نا یہ کڑیاں ملتی ہیں. جو ابتدائی معائنہ ہوا ہے بچی کا, اس میں کیا آپ کے سامنے تفصیل آئی؟ جی بالکل, اس میں تو ثابت لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنا نا کہ ان کے جو اپنے نا کہ اس طرح لکھا ہے انہوں نے بلڈ وغیرہ کا کہ نو فریش بلڈ وغیرہ لکھا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اب بتاؤ سر جو ابتدائی معائنہ ہوا ہے جی سر, اس میں جو سامنے تفصیل آئی ہے وہ تم نے سن لی ہے؟ بالکل سن لی میں نے سر. اس سے میں بالکل یہ بھی نہیں کہتا اور میں انکاری بھی ہوں. سب سے بڑا جو ہے اس میں کہ کیا ہو سکتا ہے, جب ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا ہے وہ بھی 1-2 دن میں, اظہار بھی نہیں کر سکتے کھل کر اور اقرار بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں سر ایسا نہیں ہے, مجبوری ہے نہیں سر ایسا نہیں ہے. اس میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج تم جیسے لوگ بھی مجبور ہیں. جہاں پر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہو, وہاں پر آج خود بھی مجبور ہو, اور اس حد تک مجبور ہو کہ اظہار بھی نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے. نہیں سر, اس میں جو جہاں تک اقرار تھا وہ کر دیا ہے, جہاں تک اس سے آگے جو بھی سچ ہوگا سر اس میں میں بھلے کچھ بھی کہتا تمہارا کوئی قصور نہیں, تمہیں ایسی ہی اس کیس میں پھنسایا گیا ہے, تمہیں غلط پکڑا گیا ہے, تمہیں غلط حوالات میں بند کیا گیا ہے نا؟ نہیں سر میں ایسا کچھ نہیں کہتا. قصور ہے نا تمہارا؟ نہیں, یہ بھی میں نہیں کہتا, اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ مجھے پھنسایا گیا ہے. اچھا, پھنسایا نہیں گیا لیکن تمہیں غلط بند کیا گیا حوالات میں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے غلط بند کیا گیا. صحیح بند کیا نا. تو اگر صحیح بند کیا ہے تو تم نے اگر کچھ کیا ہے تو تمہیں صحیح بند کیا ہے نا. نہیں, میں نے کچھ نہیں, خود سے بتاؤ, خود سے بتاؤ. میں جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں آئے گا, رپورٹ نہیں آئے گی, تب تک میرا خیال ہے کہ یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ بندہ کسی کو قتل کر دے اور کہے گا جب تک یہ مردہ اٹھ کر خود نہیں کہے گا کہ ہاں اس نے مجھے گولی ماری ہے تو تب تک میں نہیں مانوں گا. تو یہ کس کے لیے؟ اگر میں مکر ہی رہا ہوں تو پھر یہ کس کے لیے؟ وہ تو کرنا ضروری ہے نا, وہ تو کیس کی ریکوائرمنٹ ہے. ریکوائرمنٹ میں وہ کیا جھوٹ بولتی ہے, لیبارٹری جھوٹ بولتی ہے. لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں, لیبارٹری جھوٹ بولتی ہے. جو اب تک لڑکی کہہ رہی ہے اور جو اب تک تفتیش سامنے آئی ہے اور جو اب تک ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ آپ نے خود سن لیا ہے کہ وہ ابتدائی رپورٹ کیا کہتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں نے بھی تو جو تھا وہ سب کچھ بتا دیا ہے, اس میں نے بھی تو کہیں کچھ ایسا نہیں رکھا. اس سے پہلے کتنے لوگوں کے گھر پہ جا کے رہتے تھے؟ کبھی میں یہ بات نہیں ہے کہ نہیں, محبت میں لوگوں نے بلایا ہوگا نا, محبت کے نام پر تم چل پڑتے ہو, محبت سے کوئی پکارے تو چل پڑتے ہو. ایسی بات نہیں, آپ اس کو غلط رنگ دے. محبت سے کوئی جان بھی مانگے تو جان بھی دے دو گے. آپ غلط رنگ دے رہے ہیں. میں غلط رنگ نہیں دے رہا ہوں, میں تمہاری کہیں بھی بات پر جا رہا ہوں. جو تم نے لفظ استعمال کیا ہے, جو تم نے بات کہی ہے, میں صرف اسی بات کو آگے بڑھا کر مزید سوالات تم سے کروں. میں نے 2 لفظوں میں یہ کہا ہے کہ صرف رکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے عزت سے اور محبت سے مجھے رکھا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے عزت اور محبت سے کوئی رکھے گا, جو بھی کریں گے وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, عزت سے محبت سے کوئی بھی بلائے گا, کوئی بھی کچھ کہے گا تو تم مان جاؤ گے, سر جھکاؤ گے اور کہو گے جو حکم آپ کا. نہیں, یہ مطلب نہیں. عزت اور محبت کیا ہے؟ تو تمہیں عزت پھر راس نہیں آئی؟ سر فی الحال تو ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. عزت راس نہیں آئی نا سر, میں وہ عرض کر رہا ہوں فی الحال آپ ایسا. انہوں نے تمہیں عزت دی اور تم نے انہی کی عزت سے کھیلا. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ان کے گھر پہ جا کر تم نے کیا کہا؟ میرے پاس یہاں پر بچی کی والدہ بھی ہیں, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. نصر اللہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایف آئی آر میں دفعہ کون سی لگی ہے؟ 376 جناب. اور اس کی سزا؟ اس کی سزا کم از کم 10 سال. کم از کم 10 سال. بچی کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے گا ذرا. مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ آپ کے گھر میں آیا ہے تو کیا اس نے کوئی آیت پڑھ کے سنائی آپ کو؟ نہیں, ہمیں اس نے کوئی آیت پڑھ کے نہیں سنائی. جب یہ ہمارے گھر میں آیا تھا نا, بس اس کا کام یہ تھا, اس کے سیل فون میں گانے تھے اور جو یہ صبح شام وہ سنتا تھا. اور اس نے ایک دن نماز نہیں پڑھی. جو اس کے ساتھ لڑکا تھا وہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا, اس نے نماز نہیں پڑھی اور ہمیں کچھ بھی اس نے کہا. بس اس کا یہی تھا میرے پاس موکل ہے اور میں یہ پڑھائی کرتا ہوں, اور آپ کی بیٹی جو ہے اس کو کالے جادو کا تویز ہے اور 6 فٹ اور کچھ انچ اس بندے کا قد ہے, گندمی اس کا رانگ ہے, اور جو حالت اس کی ہے میں وہی حالت اس بندے کی کروں گا. اس نے ہمیں یہ کہا. آگے آ جاؤ.
تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ تم نہ عامل ہو، نہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، نہ تم کوئی پیر ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ تم نے کہا نا؟ جی ذرا قریب آ کر کہہ دو تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سب لوگوں تک پہنچے گی، کیونکہ تم نے خود کہا نا وہاں پہ جانور تو نہیں رہتے نا، انسان رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، تو اتنی تو عقل ہوگی نا، ٹی وی پہ تمہیں خود کہتے ہوئے سنیں گے تو ان کو یقین بھی آئے گا۔ تمہارے پاس کوئی علم کی طاقت نہیں ہے، تم کسی کا علاج نہیں کر سکتے ہو، تم کسی کو نوکری نہیں دلا سکتے ہو، نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ وہ ایک مظلوم، ایک عام آدمی کی بھی دعا جو ہے نا وہ مالک سننے والا ہے، میں صرف دعا پہ وہ کرتا ہوں، دعا ہی کو سب کچھ جانتا ہوں، دعا کو سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور نہ میں عامل ہوں اور نہ کوئی مجھے عامل سے جانتا ہے، نہ میں کوئی جادو وادو والا وہ سسٹم جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ زیادتی کی نہیں سر، نہیں کی تم نے؟ نہیں کی سر میں نے۔ تو بچی غلط الزام لگا رہی ہے؟ سر ہاں غلط الزام لگا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ یہ آج کے پروگرام میں آپ نے تفصیل جانی۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہمارے اطراف میں بستے ہیں جو بہت سے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کا گھر کا کوئی مسئلہ ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ تمام مسائل کا حل میرے پاس موجود ہے، اور لوگ بھروسہ کرتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو لوٹتے ہیں، ان کی مجبوری کا، ان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس طرح کے ہم پروگرامز کرتے رہیں گے تاکہ یہ جو لوگوں کی آنکھوں پہ اس طرح کے لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس پردے کو ہٹایا جائے اور ان کو جگایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ خدا را اپنا خود سے سوچئے، کیوں اپنا نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @sama.tv، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔